یہ حقیقتوں کی ہے زندگی، میرے شوق کرنے کی تشنگی۔ اور گھر پہ جانور ہم لوگ لے تو آئیں، لیکن اس جانور کے انتظامات جو تھے وہ ہم لوگوں کو بھاری پڑنے لگے، تو ہم لوگ نکل گئے مٹی کی تلاش میں، کیونکہ جانور کو بیٹھنے میں ہونے لگی دشواری۔ لیکن جب مٹی کی دکان میں پہنچے تو وہاں پہ مٹی کے ریٹ سن کر ہم لوگوں کے دماغ ہل گئے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ مٹی کہیں گھر وغیرہ سے ہم لوگوں کو مل جائے، لیکن گھر پہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ انکار کر دیتے۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ہمیں ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ہماری ٹریولنگ ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے ٹریول کرتے رہے، نرسری دیکھتے رہے بالو مٹی کے لیے، لیکن مٹی جو تھی وہ 1600 روپے کی بتا رہا تھا، اور مزید گائے کے اخراجات اٹھانے کی وجہ سے ہم لوگ ایک مٹی پر 1600 روپے کا خرچہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو اٹھانا بہتر نہیں سمجھا اور ہم لوگ اپنے آگے کی منزل کی طرف نکل گئے۔ پھر ہم لوگ مزید آگے گئے تو ایک امید کی کرن نظر آئی، اور اچانک ہم لوگوں کو ایک جگہ مٹی نظر آئی اور وہاں پہ منع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، تو پھر ہم لوگوں نے جلدی اپنا بیلچہ اٹھایا اور مٹی کو بورے میں بھرنا شروع کیا۔ وہ کافی ہمارے گھر سے دور ملی تھی، تقریباً 2 کلومیٹر، لیکن ہم لوگوں نے بولا اس کو لے لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد مٹی کہیں اور ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ہم لوگوں نے بیلچے میں سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنے لڑکوں کو بولا کہ ذرا تیز ہاتھ چلاؤ، کیونکہ کوئی منع کرنے والا نہ آ جائے، اس سے پہلے ہم لوگ مٹی ڈال کر فارغ ہو جائیں، ورنہ پھر یہاں سے بھی ہمیں خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا، اور جانوروں کو مٹی میں بٹھانا بھی ضروری تھا، کیونکہ ان لوگ 2 دن سے تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد مٹی ڈالنے کا ہمارا عمل جو تھا وہ یوں ہی جاری رہا۔ پھر ایک بورا بڑا بمشکل بھرا، اس کے بعد ایک چھوٹی تھیلی بھی ہم لوگ لے کر گئے تھے، اس کو بھی ہم لوگوں نے فل کیا، اور اس میں بھی ہم لوگ جلدی کر رہے تھے تاکہ کوئی منع کرنے والا۔ پھر اچانک ہم لوگوں کی نظر ایک انکل پر پڑی، وہ انکل ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر ہمیں اس بات کا خدشہ ہونا شروع ہو گیا کہ آ کے وہ کہیں ہم سے مٹی نہ رکھوا دیں، تو پھر ہم لوگوں نے اپنے لڑکوں سے بولا کہ جلدی اس مٹی کو بائک پر رکھو اور یہاں سے سلنگ ہو جاؤ۔ پھر ہم لوگوں نے اس مٹی کو پوری طریقے سے اوپر رکھ کے لڑکوں سے کہا کہ صحیح سے پکڑ کر اس کو بائک پر بیٹھ جاؤ۔ پھر ہم لوگوں نے بائک اسٹارٹ کی، اس کے بعد ریسیں دیتے ہوئے ہم لوگوں کے لڑکے جو ہیں دستی یہاں سے نکل گئے، اور ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ پیچھے کی صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہ روانہ ہونے کے بعد اس مٹی کے وزن کی وجہ سے ہمیں اوپر چڑھانے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گائے کی تکلیف کو سوچ کر ہم لوگوں نے اپنے جو عزائم ہیں اس کو برقرار رکھا، اور پھر ہم لوگ آخرکار اوپر تک پہنچ گئے اور تالا کھولا۔ اس کے بعد گائے کو دیکھ کر جو ہمارے اندر خوشی محسوس ہوئی کہ آخرکار ہم لوگ ان کے لیے آرام کا بندوبست کر کے آ چکے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے مٹی کا بورا اس جگہ تک پہنچایا جہاں تک ہم لوگوں کو یہ مٹی پہنچانی تھی، جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ ڈالنی تھی۔ اس کی مٹی چونکہ بہت بھاری تھی تو اس لیے ہماری کمر میں درد ہو چکا تھا، لیکن گائے کی جو محبت تھی وہ ہم سے ہر کام کروا رہی تھی، کیونکہ یہ شوق ایسا شوق ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا شوق ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2021 کی قربانی کے بعد جو ہے مجھ سے جانور کے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا، کیونکہ اس جانور سے میرا کنیکشن کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کا صبح، رات اور شام سب میرے ساتھ ہی ہوتی تھی،
اس کا صبح کھانا کھلانا، اس کے بعد اس کو ٹہلانے لے جانا، اس کی کنیکشن میرے ساتھ کچھ ایسا بن گیا تھا کہ میں رسی ڈال کے اس کے گلے پر بھی چھوڑ دیتا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آتا۔ میں اپنے شوق کو کچھ اس شعر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دل کے درد کو چھپانا مشکل ہے، ٹوٹ کے پھر مسکرانا مشکل ہے، دور تک جب چلے کسی کے ساتھ تو پھر تنہا لوٹ کے آنا مشکل ہے۔ تنہا لوٹ کے آنا مشکل ہے سے مطلب یہ ہے کہ جب عید کے بعد جب میرا بھینس کالونی جانا ہوا تو وہاں سے میں جانور لیے بغیر آ نہ سکا، اور میں اپنے ساتھ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ 2 بچڑے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ میرے شوق کی عکاسی ہے، اور امید ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو میری بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دل کے یہ ارمان تو میں نے آپ کو شعر میں بتا دی ہیں، لیکن اب کہانی پہ میں واپس آتا چلوں کہ آخری میں یہ مٹی میں نے پوری طریقے سے پھیلا دی اور جانوروں کے بیٹھنے کا مکمل انتظام کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔